ہمارے کپڑے پاک نہ ہوں، ہمیں صبح جاگنا آ رہی ہو، اور دعویٰ ہے ہمارا محبت کا، یہ نوکے زبان پہ ہے، دعویٰ دل میں نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب تو ایسا حکم دے جس کا بجا لانا نفس العمل میں ممکن نہ ہو، تو محب یہ نہیں پوچھتا کیسے ہوگا، پیشہ اٹھاتا اور چل پڑتا ہے۔ اور ہمارے محبوب کہیں جو علت کو رت عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، اگر مجھے راحت کو جانا چاہتے ہو تو سجدے کرو، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ یہ کاہے کا عشق ہے، یہ کاہے کی محبت ہے؟ ہمارے محبوب ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز میرے لیے راحت قلب ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان کے لیے کہتے ہیں تو فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اذان پکارو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مجھے جاگ ہی نہیں آتی۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی۔ آپ نے کہا ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی، تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، عشق کامل ہو تو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر! کیسے ہوگا؟ محبوب نے کہا ہو اور بندہ بھول جائے، بندے کو یاد ہی نہ رہے، تو وہ عشق کاہے کا ہے، وہ محبت کاہے کی ہے؟ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے احکام بجا لاتا ہے، اس کے لیے اس کو چاہے تکلیف ہی کیوں نہ سہنی پڑے، اور وہ گوارا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں جو احکام بجا لانے کا کہا گیا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسان اور سہل ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ وہ حکم دیتا ہی نہیں ہے جس حکم کے بجا لانے میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے امکان موجود نہ ہو۔ نماز کا ہی حکم ہے، نہیں تم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، تمہارے پاس وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو، لیکن میرا حکم ہے اس کو تم نے ٹالنا نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے لیکن ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ تو میاں یہ تم کہلاؤ گے، تم لاکھ بار کہو ہم عاشق رسول ہیں، بات تو تب ہے وہ کہیں یہ میرا عاشق ہے، وہ کہیں یہ میرا ہے۔ ہم لاکھ بار کہیں ہم تیرے ہیں، لیکن وہ کہے کہ میرا ہے، بات تو تب بنتی ہے۔ تو اس لیے محبت تقاضے مانگتی ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری۔ حکم تو بڑی دور کی بات ہے، محبت تو اس قدر حساس ہوتی ہے، محبت کے اندر اس قدر نزاکت ہوتی ہے، محبت کے اندر اس قدر لطافت ہوتی ہے، وہ محبوب کے اشارے کو بھی سمجھتی ہے، محبوب کی منشا کیا ہے، محبت کی حساسیت اس کو بھی سمجھتی ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزرے، ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھا۔ گزرتے ہوئے صرف اتنا پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اس انصاری کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ رکے اور اسے بلا اور فرمایا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہم غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک، عقیقے سے لے کے ولیمے تک، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا، آقا کریم نے جواب نہیں دیا، تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر سے جا کے سلام پیش کیا۔ حضور نے پھر رخ پھیر دیا، سمجھ گئے حضور ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھتی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو وہ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں ناراضگی کا سبب کیا ہے، تم بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور و تفحص کرنے کے بعد کہا ہاں، یہ تو نے جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے، چونکہ حضور نے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ یہ آتش دوزخ کا انگارہ ہے، تو شاید ناراضگی کا سبب یہ ہے۔ آگے بڑھا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑ کر یوں پھینک دی، بات ختم ہو گئی، ناراضگی کی وجہ بھی ختم ہوئی۔
بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، وہ بھی اٹھ کے جانے لگے، تو کسی نے کہا انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہاری بیوی تو پہن لے، تم شرعاً نہیں پہن سکتے، جائز نہیں، لیکن بیوی کے لیے تو جائز ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم یہ پڑی رہے، کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا طرز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا طرز زندگی، انداز زیست تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر غور کرنا ہوگا۔ عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، عاشق پیندا مر کے۔ اگر دعویٰ عشق ہے تو پھر اس کا ثبوت ہمیں اپنے عمل سے فراہم کرنا ہوگا، اپنے رویے سے فراہم کرنا ہوگا، اپنے طرز زندگی سے بتانا ہوگا کہ ہم واقعی حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ ہمارا طرز زندگی بتائے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے، نہ پوچھنے کی کسی کو نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ ہمارا رویہ بتائے، ہمارا طرز زندگی بتائے، ہمارا انداز معاشرت بتائے حضور کے عاشق ہیں۔ ہم نے صرف نوکے زبان پہ رکھا ہے کہ ہم عاشق ہوتے ہیں، ہم نے یہاں بیج لگا کے اوپر عاشق رسول لکھ لیا کہ یہ علامت ہے کہ ہم عاشق ہوتے ہیں۔ میاں یہ بھی مبارک، آپ کے کڑکتے گرجتے نعرے بھی مبارک، میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن تمہارا عمل بتائے کہ تم عاشق رسول ہو۔ میں اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کروں اور میں دودھ دہی بیچتا ہوں تو لوگ آنکھیں بند کر کے خریدیں کہ یہ حضور کا عاشق ہے، ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ کیسے ہوگا کہ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور 2 نمبر مال بھی بیچتا رہوں؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور میری زبان انگارے اگلے؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور وعدہ خلاف ہوں؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں لوگوں کا حق بھی غصب کروں؟ میں عاشق رسول بھی کہلاؤں اور لوگوں کے ساتھ ظلم، جور، جبر اور زیادتی بھی روا رکھوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عشق کو خدا را بدنام نہ کیجیے، عشق بہت بڑی طاقت ہے، عشق تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، عشق تو پستیوں سے اٹھا کے اوجے سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ عشق کی ایک جست جو ہے وہ زمین و آسمان کی بے قرانیوں کو ایک لمحے میں پاٹ دیتی ہے۔ عشق تو بہت بڑی طاقت ہے، عشق تو بہت بڑی قوت ہے۔ میں سادہ مسلمان بھی اگر نہ بن پاؤں، اچھا انسان بھی نہ بن پاؤں، اور دعویٰ مجھے عاشق اعظم ہونے کا ہو، تو مجھے اس سے قبل پہلے پرائمری مکمل کرنی چاہیے، پھر میٹرک میں آنا ہے، پھر آگے چل کے میری پی ایچ ڈی ہوگی۔ میں ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں چلا گیا ہوں اور حروف تہجی میں لکھنا نہیں جانتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے فرائض بھی پورے نہیں ہیں، میرے واجبات بھی پورے نہیں ہیں۔ عشق تو ہتھیلی پہ جان رکھ کے محبوب سے پوچھتا ہے محبوب حکم کیا ہے، اور ہمیں صبح جاگ بھی نہ آئے اور ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عشق کا تقاضے ہمیں پورے کرنے ہوں گے، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم عاشق ہیں، تو ہمارے عمل بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے وضو کیا اور صحابہ نے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اللہ اکبر! عشق محبوب کو منانے کے ڈھب خود جانتا ہے۔ عشق کسی کوچے میں، کسی بازار میں، کسی گلی میں، کسی کالج اور یونیورسٹی میں سیکھتا نہیں۔ جو عشق ہوتا ہے وہ محبوب کی نگاہوں سے پڑتا ہے۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دو؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب
احد کا میدان حضور علیہ السلام کے زخم آئے اور خود کی 2 کڑیاں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور میں جو ہے وہ پیوست ہو گئیں، تو انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کو نکالا اور جو خون نکلا اس کو پی گئے۔ تو کسی نے کہا سنان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے کہ حضور کا خون میرے خون میں مل گیا ہے تو یہ بخشش کی ضمانت ہے۔ ایک دن پچنے لگواتے ہیں حضور، لگن میں ایک خون جمع ہوتا ہے، ایک صحابی کو کہا جاؤ ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ ایک پتھر